الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم لوگ ترجمہ معانی القرآن کی اس گھنٹی میں کل چند آیتوں کو ہم نے پڑھا تھا اور وہاں کچھ اور چیزیں میں نے بتائی تھیں کہ جو ہے یہ جو صورت ہے قرآن کی اس کا نام ہے سورۃ عبس. عبس اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے، عبس کا معنی کیا ہے، اور یہ جو اس کا شان نزول ہے یا اس کے نازل ہونے کا جو پس منظر ہے وہ بھی میں نے بتایا تھا. اور اس کے بعد ہم نے چند آیتیں اس میں پڑھی تھیں اور یہاں تک بات تو ہو گئی تھی. فمن شاء، یہ ہم نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا. کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف فمن شاء ذکر فی صحف مکرمۃ مرفوعہ، فی صحف مکرمہ، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد آگے آج ہم چند آیتوں کو پڑھیں گے. اس کا جو مقصد ہے پڑھنے کا یہاں پر اس اسٹیج پر یا اس مستویٰ پر یہ ہے کہ مطلب ایک آسان طریقے سے ہم جو اس کے اندر جو مشکل کلمات ہیں ان کا معنی سمجھ جائیں. اس کا ایک جو سیدھا سادھا، جو بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی مطلب تعقید کے، پیچیدگی کے، جو ایک سیدھا سادھا جو ایک سمپل سا جو ایک مفہوم نکلتا ہے آیت کا، وہ ہمیں پتہ ہو جائے. اور اگر کیا ہے نحوی یا صرفی اگر کچھ ہلکے سے انداز میں اگر جو مسائل ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے، یہی جو ہے مطلب اس کا پڑھانے کا مقصد ہے. یہ تفسیر نہیں ہے کہ ہم اس کی جو ہے بلکہ تفسیر کریں بیٹھ کر کے ڈیٹیل میں بتائیں چیزوں کو. یہ ترجمہ ہے، یعنی کہ اس کو ترجمہ سمجھنا اور ساتھ ساتھ میں اس کا معنی اور مختصراً اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو بتا دیں گے، اور نحوی اور صرفی اعتبار سے اس میں جو چیزیں ہیں وہ آئیں گے. تو کل ہم نے اس کو پڑھا تھا جو ہے یہاں تک فی صحف مکرمۃ، اور کل کے درس میں جو بات آئی تھی وہ ایک بار پھر سے یاد دہانی کرا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کل کے جو جو یہاں سے کل بات شروع ہوئی تھی، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب تنبیہ کی جا رہی ہے ان کے ایک کام کی بنا پر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سمجھا انہوں نے، کیونکہ ان کے سامنے دو آپشن تھا، ان کے سامنے دو چیزیں تھیں. یا تو عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف وہ ان کی طرف مڑ جاتے، کفار قریش کو چھوڑ دیتے، کیونکہ وہ کفار قریش جو تھے ان کے جو لیڈران تھے، ان کے جو سردار لوگ تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے دین کی طرف دعوت دے رہے تھے، اس لالچ میں کہ اگر یہ لوگ اسلام لے آئے تو ان کے پیچھے کی جو لوگ ہیں، جو مطلب ان کے پیچھے جو ایک بڑی قوم ہے، ایک بہت بڑی آبادی ہے، ایک بہت بڑی بستی ہے، وہ کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ ایمان لے آئیں گے. تو اس مقصد کے خاطر اللہ کے رسول کیا ہے ان کو جو ہے دعوت دے رہے تھے. اور اسی بیچ میں عبداللہ ابن ام مکتوم کے بیچ میں پہنچ گئے اور وہ اللہ کے رسول پر اصرار کرنے لگے کہ آپ ہمیں سنائیے، ہمیں بتائیے اللہ کے کلام. تو اللہ کے رسول نے سوچا کیا کریں، ان کی طرف مطلب اگر ہم مڑوں ان نابینا صحابی کی طرف جن کی مطلب سماج میں جو کفار قریش ہے ان کے یہاں کوئی مطلب ان کی یہاں کوئی عزت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، اور یہ لوگ کہیں گے تو کیسے مطلب جو ہے ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے ایک ایسے آدمی کی طرف یہ شخص کیا ہے مڑ گیا پھر گیا. تو اس ڈر سے اللہ کے رسول نے بہتر یہی سمجھا کہ ان کو کیا ہے دعوت دیتا رہا. اور عبداللہ بن مکتوم کے بار بار اصرار کرنے پر کہ آپ مجھے سمجھائیے، اپنے اس دین کی باتیں ہمیں سمجھائیے، بتائیے، تو آپ کے چہرے پر تھوڑی سی شکن آ گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناگوار گزری اور فوراً کیا ہے یہ چیز نازل ہوئی. کل جو ہے ہم نے یہ بات پڑھی تھی اور یہ بات یہ تھی کلا، یعنی کہ کلا سے مراد کیا ہے، یہ تنبیہ کے لیے، زجر کے لیے، ڈانٹنے کے لیے کلمہ آتا ہے. کلا یعنی کہ ہرگز نہیں ہے، اے اللہ کے رسول یا اے محمد آپ بالکل ایسا مت کیجئے، یہ آپ کا کام بالکل مناسب نہیں ہے، بالکل یہ درست نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جو آگے بات بتائی کہ انہا تذکرہ، یعنی کہ یہ جو آپ کو ابھی جو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے کسی مطلب خاص آدمی کو دیکھ کر کے دعوت کا کام مت کریں، چاہے وہ آدمی غریب ہو، چاہے وہ آدمی امیر ہو، چاہے وہ آدمی کیا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے وہ کالا ہو گورا ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو اس میں دعوت میں اپنے فرق نہیں کرنا ہے. تو یہی چیز ہے کہ کلا انہا تذکرہ، یعنی کہ یہ چیز جو ابھی اللہ تعالیٰ نے کیا انہا هذه الآیات جو آیتیں سے پہلے گزری ہیں جس میں یہ بات مطلب اللہ کے رسول کو جو تنبیہ کی گئی ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے تذکرہ ہے، یعنی کہ ذکر ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ کلا انہا تذکرہ سے مراد کیا ہے، انہا میں جو ہے یہ جو ہا کی ضمیر جا رہی ہے یہ رسالت کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ پورا کا پورا جو
قرآن ہے، یہ پورا کا پورا جو قرآن ہے، مطلب چاہے اس کو ہم قرآن کہیں یا اس کو ہم رسالت کہیں اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے بھیجا ہوا جو ہے یہ کلام ہے، تو قرآن کو ہم رسالت بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن کو ہم قرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ انہا تذکرہ، یعنی کہ انہا میں ہاں کی ضمیر جا رہی ہے الرسالہ کی طرف، اور الرسالہ سے مراد قرآن ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہوں گی، انہا تذکرہ، اور یہ یعنی کہ یہ اگر ہم قرآن کا معنی لیں گے تو یہ قرآن کیا ہے، وعظ و نصیحت ہے۔ اس قرآن کے اندر وعظ و نصیحت ہے، یعنی کہ جو آدمی اگر اس سے عبرت حاصل کرنا چاہے تو وہ کیا ہے، عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اس قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، یہ قرآن کیا ہے آدمی کو اچھی کام کرنے پر ابھارتا ہے، برے کام کرنے سے روکتا ہے، تو بہت ساری چیزیں اس قرآن کے اندر ہیں۔ تو یہ قرآن کیا ہے، انہا تذکرۃ، انہا میں ہم قرآن کا معنی لیں گے، اور قرآن مذکر ہے تو یہ ضمیر کیا ہے مذکر کی طرف کیوں جا رہی ہے، تو در حقیقت قرآن کیا ہے رسالت ہوتا ہے، اور رسالت ہونے کی وجہ سے کیا ہے ضمیر رسالت کی طرف جا رہی ہے، لیکن مراد کیا ہے یہاں پر قرآن ہے۔ انہا تذکرۃ، یہ کیا ہے وعظ و نصیحت ہے، یعنی کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام کیا ہے، یا یہ جو وحی ہے یہ وعظ اور نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، بس اب جو چاہے کیا ہے اس کو کیا ہے یاد کرے، اور اس سے کیا ہے نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ یہ آدمی کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہی ہے۔ یہ چیز ہے کہ مطلب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب اگرچہ اللہ تعالیٰ کا مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، یعنی کہ ایک شرعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے کہ ہر آدمی کیا ہے قرآن کو پڑھے، مطلب جو ہے قرآن کو مطلب اس پر عمل کرے اور مسلمان ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے اگر ہم تقدیر کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس کسی پر فورس نہیں ہے، کسی پر مجبوری نہیں ہے، کیونکہ دنیا کیا ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اسی لیے انسان کو دنیا کے اندر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو ایک اختیار دیا گیا ہے کہ اچھا اور برا اس کو بتا دیا گیا کہ بھائی یہ تمہیں کرنا ہے، تم اگر جس کو چاہو اس کو اپناؤ۔ اگر اچھی چیز کو اپناؤ گے دنیا کے اندر تو تمہیں کیا ہے جنت ہے، تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر بری چیز کو اپناؤ گے تو تمہارے لیے کیا ہے جہنم ہے۔ تو فمن شاء ذکرہ سے مراد یہی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اصل فمن شاء ذکرہ یہاں پر جو ہے بہت سارے ان فرقوں پر رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان کیا ہے بالکل مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب جیسا چاہتا ہے ویسا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے وہ مجبور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات اس پر تھوپ دی ہے وہی وہ کر رہا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اور اسی لیے کسی کو ہم جو ہے مجبور کر کے فورس کر کے کسی کو ہم اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل خلاف ہے مطلب جو ہے رسالت کے، جس کو داخل ہونا ہے وہ داخل ہو۔ تو فمن شاء ذکرہ، جو آدمی چاہے ذکرہ، اور جو ذکرہ جو ہے یہاں پر ذکرہ، یہاں پر جو ضمیر لوٹی ہے یہی قرآن کی طرف یا رسالت کی طرف، اور یہ جو تذکرہ ہے، اچھا یہ جو تذکرہ ہے اس کی طرف ضمیر جا رہی ہے، اور پھر ضمیر مذکر کیوں جا رہی ہے، تو ضمیر مذکر جا رہی ہے کہ اس سے مراد چونکہ قرآن ہے۔ تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو رسالت مراد لے یا قرآن مراد لے۔ اگر رسالت کہیں مراد لیں گے تو ضمیر مؤنث کی جائے گی، اگر قرآن مراد لیں گے تو ضمیر کیا ہے مذکر کی جائے گی۔ تو فمن شاء ذکرہ، تو ذکرہ میں جو ہے یہاں پر ضمیر جا رہی ہے اسی رسالت کی طرف۔ فمن شاء، جو چاہے کیا ہے اس کو یاد کرے، یعنی کہ جو یا اس سے عبرت حاصل کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ فی صحف مکرمہ، اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ انہا تذکرہ، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے وعظ ہے، عبرت ہے۔ تو جو آدمی چاہے اس کو مطلب کیا ہے یاد کرے، یعنی کہ اس سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ اور اس کے بعد دوسری صورت میں کہ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن جو ہے ایسے صحیفوں میں موجود ہے، ایسے صحیفوں میں مطلب یہ رکھا ہوا ہے جو صحیفے کیا ہے مکرم ہے۔ صحف جو ہے یہ صحیفتن کی جمع آتی ہے، یہ صحیفتن اس کا واحد آتا ہے، صحف یہ جمع ہے، تو اس کے معنی کہ صحیفے، اور صحیفہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں لکھا جاتا ہے اس کو صحیفہ کہتے ہیں، چاہے کوئی بڑی سی کاپی ہو جو بھی چیز ہو، تو یہ صحیفہ ہوتا ہے۔ مکرمہ یعنی کہ مکرمہ کا معنی ہوتا ہے بلند، مکرمتن کے معنی ہوتا ہے بلند یا عظمت والا یا پرعظمت، یہ معنی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے ایسے صحیفوں میں ہے جو کہ پرعظمت ہے، یعنی کہ عظمت والے ہیں۔ تو اس میں والوں نے کہا کہ فمن شاء ذکرہ، یہ بیچ میں آ گیا ہے ایک جملہ، لیکن کیا ہے انہ جو ہے اس کا اسم ہے ہاں، اور اس کی خبر ہے تذکرہ، اور انہ کی دوسری خبر ہے فی صحف مکرمہ، یعنی کہ یہ جو رسالت ہے یا جو قرآن ہے یہ کہاں پر ہے، ایسے صحیفوں میں ہے جو صحیفے پرعظمت ہیں۔ اور یہاں پر ایک بار بتا رہا ہوں کہ صحف مکرمہ، یہاں سے جو مراد ہے اس چیز سے، یہ سے مراد کیا ہے لوح محفوظ ہے،
یعنی کہ لوح محفوظ جو کہ کیا ہے 7ویں آسمان پر ہے، اس لوح محفوظ میں یہ قرآن کیا ہے موجود ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوح محفوظ جو ہے جس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں یہ قرآن موجود ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کیا ہے یہ قرآن دیا، اور جبریل علیہ السلام کیا ہے لے کر کے اس قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو یہ صحف المکرمہ سے مراد کیا چیزیں ہو جائے گا؟ اللوح المحفوظ، یعنی کہ یہ قرآن کیا ہے وعظ ہے، اور جو چاہے اس سے کیا ہے اس کو یاد کریے، جو چاہے اس سے کیا ہے عبرت حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے فی صحف المکرمہ، یہ دوسری خبر ہے کہ اور یہ قرآن کیا ہے ایسے صحیفوں میں موجود ہے جو صحیفے کیا ہے پرعظمت ہے۔ اور پرعظمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو باتیں اس میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اگر کوئی چیز کی نسبت ہو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عظمت والی چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پرعظمت ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ ان کے اندر جو ہے بہت ساری مطلب دین سے جڑی ہوئی بہت ساری کیا ہے علم اور حکمت کی باتیں کیا ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کئی چیزیں مطلب مکرمہ مطلب جو ہے پرعظمت بننے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہی کافی ہے اس کی عظمت عظیم ہونے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہوگی وہ چیز عظیم ہی ہوگی، پرعظمت ہی ہوگی۔ اس کے بعد ہے مرفوعۃ مطہرہ، یہ پھر اگلی خبر ہے کہ مرفوعۃ مطہرہ، یہ جو ہے مرفوعۃ کے معنی ہو جائے گا، یہاں پر کیا رفع یرفع کے معنی بلند کرنا ہوتا ہے، مرفوعۃ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی کہ جس کو بلند کر دیا گیا ہو۔ تو مرفوعہ معنی کیا ہے؟ جو بلند اور بالا ہے، یعنی کہ بلند ہے، برتر ہے، اور اونچے کیا ہے رتبے والا ہے، اونچے رفیع القدر ہے، یعنی کہ اونچے رتبے والا ہے۔ تو یہ چیز میں ہوگا مرفوعۃ معنی بلند مرتبے والا ہے۔ یہی جو مطلب یہ جو رسالت ہے، یا اگر ہم اس کو قرآن کے معنی میں لے کے تو یہ چیز ہو جائے گی۔ یا اس کو ہم جو ہے انہا میں جو ہے ہا کی ضمیر لوٹائیں گے کس کی طرف؟ جو پھر ایک بار بتا دے رہا ہوں، انہا میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے رسالہ کی طرف، اور اس رسالت سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اس کی خبر کیا ہے؟ تذکرہ ہے۔ اس کی دوسری خبر ہے فی صحف مکرمہ، اور اس کی تیسری خبر ہے مرفوع، یہ جو ہے یہاں پر یہ اس کی صفت ہو جائے گی۔ اس کی خبر ہم نے انہا کی نہیں بنائیں گے، بلکہ فی صحف، صحف یہاں پر موصوف ہے، مکرمۃ کیا ہے اس کی پہلی صفت ہے، مرفوعۃ اس کی دوسری صفت ہے صحف کی، مطہرۃ تیسری صفت ہے، بأیدی سفرۃ، اور اس کے بعد جو ہے یہ چوتھی صفت ہے صحف کی، بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ تو یہاں پر یہ بات ہوگی فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعۃ یعنی کہ فی صحف ایسے صحیفوں میں یہ قرآن موجود ہے جو صحیفے کیا ہے پرعظمت ہیں، عظمت والے ہیں، اور جو صحیفے کیا ہے بلند ہے، مرفوع بلند ہے، یعنی کہ ان کا رتبہ بلند ہے، یعنی کہ بلند رتبے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ صحیفے ہے، یہ جو لوح محفوظ ہے یہ کیا ہے بلند رتبے والا ہے۔ اور یا بعض لوگوں نے کہا کہ بلند ہے اس اعتبار سے کہ مطلب یہ 7ویں آسمان پر ہیں اس لیے کیا ہے بلند ہے۔ مطہرہ، اور یہ پاک صاف ہے، مطلب کہ پاک صاف ہیں یہ صحیفے جو ہے، یعنی کہ جو لوح محفوظ یہ پاک صاف ہے۔ اور پاک صاف کے معنی کیا ہو گیا کہ مطلب اس کو مطلب جو ہے فرشتے لوگ ہی مطلب اس کو چھوتے ہیں، اس کو اور کوئی مطلب کافر یا مشرک کوئی اس کو جو ہے نہیں چھو پاتا ہے، یا یہ کہ پاک صاف ہیں اس چیز سے مطلب جو مختلف جو گندگیاں ہوتی ہیں، معنوی گندگیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ جیسے اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی حذف و اضافہ نہیں ہے، بالکل جیسے کہ جیسے ویسے ہے۔ تو مطہرہ کا معنی یہی ہو جائے گا، یہاں ہم کر سکتے ہیں کہ پاک ہے، پاک اور صاف ہے، اس کا معنی یہ ہو گیا کہ یہ جو ہے پاک ہے اس معنی میں کہ ان کو جو ہے فرشتے لوگ ہی کیا ہے ان کو چھوتے ہیں یا ان کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی دوسرا اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاک اس معنی میں ہے کیونکہ یہ جو کمی یا بیشی یا کیا ہے نقص یا زیادتی، ان ساری چیزوں سے کیا ہے یہ صحیفے پاک ہیں۔ اور اس کے بعد کیا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہاں جو ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہاں بھی اس کا جو صحف ہی سے تعلق ہے، اور یہ صحیفے ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ اے بِأَيْدِي مَلَائِكَةٍ سَفَرَةٍ، اور یہ صحیفے ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں جو فرشتے کیا ہیں سفیر ہیں۔ سافر کی جمع آتی ہے یہاں جو سفرتن لکھا ہوا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا واحد آئے گا سافرن۔ جیسے بہت سارے فعالتن کی جمع آتی ہے، جیسے کہ کاتبن کی جمع آتی ہے کتبتن، حافظن کی جمع آتی ہے حفظتن، تو یہ اس طرح کی جمع آتی ہے۔ فاعل کی جمع فعالتن کے وزن پر آتی ہے، تو یہاں بھی سفرتن جو ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے سافرن، اور یہ سافر جو ہے یہ سفیر سے لیا گیا ہے، سفیر سے اس کا معنی ہے۔ اور سفیر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی دو لوگوں کے درمیان میں کیا ہے
ربط کا کام کرتا ہے۔ تو چونکہ فرشتے کیا کرتے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کیا ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، سفیر ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لے کر کے کیا ہے بندوں تک یا انسان تک آتے ہیں، اس لیے کیا ہے انہیں سفرہ کہا جاتا ہے فرشتوں کو۔ تو بِأَيْدِي مَلَائِكَةٍ سَفرہ، اور یہ صحیفے ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں جو کہ سفیر ہیں اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان میں، کرامن، اور جو فرشتے کیا ہیں بزرگ ہیں اور بررہ اور پاک باز ہیں۔ بزرگ ہیں، کریم کی جمع کرام یعنی کہ بزرگ ہیں، یعنی کہ اپنے جو ہے اپنے اخلاق میں کیا ہے یہ اچھے اخلاق کے ہیں یا عمدہ اخلاق کے مالک ہے۔ اور بررہ جو ہے یہ یہاں پر بارن کی جمع ہے، بارن اصل میں یہ ہے باررن، فاعل کے وزن پر ہے بارن، اور اسی کی جمع آتی ہے باررتن، یعنی کہ نیک، بار کہتے ہیں نیک کو، اور ایسے ہی برن کے معنی بھی نیک ہوتا ہے، برن رجل برن نیک آدمی، امرأتن برتن نیک عورت، اور ایسے ہی بارن اس میں فاعل بھی آتا ہے جو نیک کے معنی میں ہوتا ہے، اور جمع جو آتی ہے تو سب کی جمع کیا ہے ایک ہی استعمال ہوتی ہے، وہ ہے بارراتن۔ تو یہ ہے کہ باررہ، بارن کی جمع بررہ یعنی کہ نیک ہے۔ تو یہ ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو فرشتے مطلب سفارت کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان میں، اور جو فرشتے کیا ہے نیک ہیں۔ یہاں تک اس کو رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر جو ہے اگلے اس میں پڑھیں گے۔ تو ایک بار پھر سے میں یاد کر دینا چاہ رہا ہوں جو یہاں سے کلا یعنی کہ کلا یعنی کہ ہرگز نہیں، اے اللہ کے مطلب اے محمد آپ کا یہ کام بالکل درست نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے کہ آپ نے دعوت کے دیتے وقت آپ نے تفریق کر دی ایک سردار کے درمیان یا ایک مطلب جو ہے غریب آدمی کے درمیان، اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، دوبارہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تنبیہ ہے کلا۔ اس کے بعد انہا تذکرۃ، یہ قرآن انہا حاضر مراد کیا ہے الرسالہ، اور رسالت سے مراد قرآن ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے گھما کے اگر ہم معنی لائیں گے تو مراد قرآن ہو جائے گا۔ یہ قرآن یا اگر ہم رسالت کہیں گے تو یہ رسالت کیا ہے نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس کو یاد کرے، یعنی کہ اس نصیحت کو یاد کرے، یعنی کہ اس سے کیا ہے نصیحت پر عمل کرے یا اس سے کیا ہے نصیحت حاصل کرے۔ اور یہ قرآن کیا ہے فی صحف، ایسے صحیفوں میں ہے جو صحیفے کیا ہے پر عظمت ہے، یعنی کہ عظمت والے ہیں، مرفوعۃ جو کہ بلند رتبے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند رتبے والے ہیں، مطہرۃ، اور جو صحیفے کیا ہے پاک ہیں، پاک صاف ہیں۔ پاک صاف معنی بتایا کس معنی میں؟ پاک صاف اس معنی میں کہ ان میں کیا ہے ان کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، اور دوسری چیز کہ ان کے اندر یہ پاک صاف ہیں غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، نقص سے، حذف و اضافہ سے، ان ساری چیزوں سے کیا ہے یہ صحیفے پاک صاف ہیں۔ اور یہ صحیفے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ یا بِأَيْدِي مَلَائِكَةٍ سَفَرَةٍ، ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں جو فرشتے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان میں کیا ہے پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، جو فرشتے اللہ اور بندوں کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں یا سفیر ہیں۔ کرام بررہ، اور یہاں پر جو ہے بِأَيْدِي مَلَائِكَةٍ، یہاں پر موصوف محذوف ہے ملائکہ، اس کی صفت اول ہے سفرۃ، دوسری صفت ہے کرام، اور تیسری صفت ہے بررۃ۔ تو یہاں پر تین صفات ذکر ہوئی ہیں اور تینوں کا موصوف یہاں پر محذوف ہے۔ اور بِأَيْدِي، ایدی کیا ہے یہ مضاف ہے اور باحرف جر داخل ہے، ایدی یہاں پر کیا ہے جر، یہاں پر چونکہ یہ مجرور ہے باہر فجر کی وجہ سے، لیکن یہاں پر کیا ہے آخر میں یا ہے، تو اس یا پر کیا ہے حرکت ظاہر نہیں ہوگی، تقدیری ہوگی، کہ یہاں پہ جو کسرہ ہے یہ مقدر ہے یا کے اوپر، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے یہ مضاف ہے، اور یہاں پر بعد میں جو چیزیں آ رہی ہیں تینوں، یہ اس کا جو موصوف محذوف ہے، موصوف جو محذوف ہے اپنی تینوں صفتوں کے ساتھ مل کر کے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ تو اصل عبارت کیسے بنے گی؟ بِأَيْدِي ملائکۃ سفرۃ کرام بررہ، یعنی کہ بِأَيْدِي، یعنی کہ یہ، اور یہ جو بِأَيْدِي ہے یہ بھی صفت ہے صحف کی، یعنی کہ تو ایسے ہو جائے گا بِأَيْدِي پھر جار مجرور متعلق ہو جائے گا، یہاں پر کائناتن کو ہم محذوف مانیں گے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ کائنۃ بِأَيْدِي سفرۃ کرام بررہ۔ تو اس طرح سے نامی ہو جائے گا، اور فی صحف مکرمہ، یہ فی حرف جار اور بعد والا پورا کا پورا مجرور ہو جائے گا،
اور یہ خبر ہو جائے گی کس کی؟ انا کی دوسری خبر ہو جائے انا کی، انا اور انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ہا کی ضمیر اس کا اسم ہے، تذکرہ اس کی پہلی خبر ہے، اور فمن شاء ذکر یہ جملہ اگر بیچ میں اس کو جملہ مترجہ کے طور پر مان سکتے ہیں، تو یہاں پر انا کی خبر اول تذکرہ ہے، اور انا کی خبر اول کیا ہے؟ یہاں پر دوسری خبر ہے انہا کائنۃ فی صحف مکرمہ، تو یہاں پر جار اور مجرور اس کو متعلق ہم بنائیں گے کسی محذوف کلمہ سے، جو کہ یہاں پر کائنۃ ہو جائے گا۔ تو انہا تذکرہ، انا یہ ہا اس کا اسم ہے، تذکرہ اس کی خبر اول ہے، اور کائنۃ فی صحف مکرمہ یہاں سے لے کر کے کرام بررہ تک یہ پورا جو ہے ایک اس کی دوسری خبر بنے گی، کائنۃ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، تو یہ اس کی دوسری صفت ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے کیا ہے یہ جملہ کیا ہے جس کو ہم جو کہ جملہ ہے انا کا اسم اور انا کی خبر سے مل کر کے بنا ہے، اور اگر ہم اس کو کہنا چاہیں تو اس کو ہم جملہ اسمیہ بولیں گے، جملہ فعلیہ نہیں بولیں گے۔ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر جو ہے آگے والا درس آ رہا ہے وہاں پر جو ہے ہم یہاں سے پڑھیں گے قتل الانسان وما اکفر اور باقی جو دوسری چیزیں ہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں۔